السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وصحبہ ومن والاه۔ عزیز طلباء، مختارات محاضرہ نمبر 6 میں آپ کا استقبال ہے۔ آج ہم اور آپ جو درس پڑھیں گے وہ ہے صفت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ۔ اس سے پہلے ہم اور آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں جان چکے ہیں۔ اس درس میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی خوبیاں گنائی جائیں گی۔ صفت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی خوبی۔ صفت مضاف ہے اور سیدنا یہ مضاف اور مضاف الیہ مل کر کے مضاف الیہ ہے اور مبدل منہ ہے، اور عمر بن الخطاب یہ پورا جملہ سیدنا کا بدل ہے، اس لیے عمر بن خطاب یہ حالت جر میں ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں، کہا رجل لا يحب الباطل وليس من الباطل في شيء۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہتے ہیں، ایک ایسا شخص جو باطل کو پسند نہیں کرتا، وَلَيْسَ مِنَ الْبَاطِلِ فِي شَيْءٍ، اور نہ ہی باطل میں سے کسی چیز میں تھا۔ کیا مطلب؟ آپ ایک ایسے شخص تھے جو باطل کو پسند نہیں کرتے تھے اور باطل سے آپ کا کچھ بھی تعلق نہیں تھا۔ رجل نکرہ ہے اور اس کے بعد جو جملہ آ رہا ہے وہ اس نکرہ کی صفت ہے۔ رجل لا يحب الباطل، ایک ایسا شخص، ایک ایسی شخصیت جو باطل کو پسند نہیں کرتی، وَلَيْسَ مِنَ الْبَاطِلِ فِي شَيْءٍ، اور نہ ہی باطل سے اس کا کچھ تعلق تھا۔ اس کے بعد کہا ان اللہ جعل الحق علی لسانہ وقلبہ، بے شک اللہ تعالی نے آپ کی زبان اور آپ کے دل پر حق جاری کر دیا تھا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی نے جعل الحق، حق کو کر دیا تھا، علی لسانہ، آپ کی زبان پر، وقلبہ، اور آپ کے دل پر۔ سیدھا ترجمہ کیا ہوگا؟ بے شک اللہ تعالی نے آپ کی زبان اور آپ کے دل پر حق جاری کر دیا تھا۔ آپ سچ بات اور حق بات بولتے تھے اور آپ کے دل میں بھی سچ اور حق بات ہوتی تھی۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کے تعلق سے آپ کو بہت سی حدیثیں معلوم ہوں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لو وضع فقہ العالم فی کفہ وفقہ عمر فی کفہ لرجحت فقہ عمر۔ اگر
دنیا کے سارے انسانوں کی فقاہت، دنیا کے سارے انسانوں کی سمجھداری ترازو کے ایک پلڑے میں رکھی جائے، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی فقاہت، ان کی سمجھداری ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھی جائے، لرجحت فقہ عمر، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی فقاہت اور سمجھداری والا پلڑا نیچے چلا جائے گا۔ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی فقاہت ہے۔ اسی لیے بہت سارے مواقع پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی سوچ اور آپ کی رائے کے مطابق اللہ رب العالمین نے قرآن کا نزول بھی فرمایا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، وافقنی ربی فی ثلاث، میرے رب نے 3 چیزوں میں میری موافقت کی ہے، 3 چیزوں میں میری موافقت کی ہے۔ پہلی جگہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لیجئے، واتخذ مقام ابراہیم مصلی، آپ مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لیتے، نماز کی جگہ بنا لیتے تو کیا ہی اچھا ہوتا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی موافقت میں آیت کریمہ کا نزول فرمایا، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، سورہ بقرہ کے اندر موجود ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے یعنی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ کے گھر میں ہر قسم کے لوگ آتے جاتے ہیں، دخل علیک البر والفاجر، اچھے لوگ بھی آپ کے گھر میں آتے ہیں اور بد چلن قسم کے لوگ بھی آپ کے گھر میں آتے جاتے ہیں۔ آپ ایسا کیجئے کہ ازواج مطہرات کو پردہ کا حکم دیجئے، آپ اپنی بیویوں کو پردہ کرنے کا حکم دیجئے، آپ پردے کا حکم دے دیں تو بہت ہی بہتر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر پردے والی آیت کا نزول فرمایا، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، یہ آیت کریمہ اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی اور پردے کا حکم دے دیا۔ اسی طریقے سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو خبر ملی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بعض بیویوں سے ناراض ہیں، تو آپ یعنی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بیویوں کے پاس گئے اور کہا کہ اگر تم اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتی، بہتر ہے کہ اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ، اگر باز نہیں آؤ گی تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو تم سے بہتر عورتیں دے دے۔ ایک بیوی کے پاس آپ گئے تو انہوں نے کہا کہ عمر، کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی بیویوں کو نصیحت نہیں کر سکتے؟ آپ نصیحت کرنے آئے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد آیت کریمہ کا نزول فرمایا، عَسَىٰ رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ، یہ پوری آیت اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی۔ تو موافقات عمر تفسیر میں اور اصول تفسیر میں بہت ہی اہمیت کی حامل ہے، اور اصول تفسیر کے ادنا سے ادنا طالب علم پر آیا بیاں اور واضح ہے
جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے طرۂ امتیاز اور باعث فخر ہے۔ ہمیشہ علماء کرام نے اس کے ساتھ خصوصی توجہ کا معاملہ کیا ہے اور موافقات عمر پر کتابیں بھی لکھی ہیں۔ چنانچہ امام سیوطی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الاتقان میں ان آیات کو جمع کیا ہے جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی دلی خواہش کے مطابق قرآن مجید کی آیت بن کر کے نازل ہوئیں۔ ایسی آیات کی تعداد کم و بیش 20 سے زائد اور 22 کے قریب ہیں۔ تو آپ مزید تفصیل کے لیے الاتقان کی طرف رجوع کر سکتے ہیں، اور یہ معلومات آپ کو صحیح بخاری کے سنہرے واقعات صفحہ نمبر 97 اور صفحہ نمبر 98 میں بھی مل سکتی ہیں۔ آپ کتاب کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ تو ان اللہ جعل الحق علی لسانہ وقلبہ، بے شک اللہ تعالی نے آپ کی زبان اور آپ کے دل پر حق کو جاری کر دیا تھا۔ تو انا کا اسم اللہ ہے، اور جعل الحق علی لسانہ وقلبہ جعل فعل ہے، ہوا کہ ضمیر فاعل ہے، الحق مفعول بھی ہے، اور علی لسانہ وقلبہ یہ جار مجرور مل کر کے متعلق ہوگا جعل کا، پھر فعل فاعل مفعول بھی متعلق مل کر کے انا کی خبر۔ آگے کہا وَهُوَ الْفَارُوقُ فَرَّقَ اللَّهُ بِهِ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ، آپ فاروق ہیں جن کے ذریعے سے اللہ تعالی نے حق و باطل کے درمیان تفریق کی، تمیز کی۔ افضل الناس مقدرۃ، لوگوں میں طاقت اور قوت کے اعتبار سے سب سے افضل تھے۔ افضل الناس مقدرۃ ای قوۃ، لوگوں میں قوت کے اعتبار سے سب سے افضل، وَأَمْلَكُهُمْ لِنَفْسِهِ، اور اپنے نفس پر سب سے زیادہ مالک تھے، اپنے آپ کے سب سے زیادہ مالک تھے، اپنے نفس کو، اپنے آپ کو سب سے زیادہ قابو میں رکھنے والے تھے۔ اشدہم فی حال الشدہ واسلسہم فی حال اللین، سختی کی حالت میں، شدت کی حالت میں لوگوں میں سب سے زیادہ سخت تھے، اور نرمی کی حالت میں لوگوں میں سب سے زیادہ نرم تھے۔ اسلس زیادہ نرم کے معنی میں آتا ہے، اسم تفضیل ہے۔ آگے کہا وَأَعْلَمُهُمْ بِرَأْيِ ذَوِي الرَّأْيِ، اور اہل رائے کی رائے کو سب سے زیادہ جاننے والے تھے، اور اہل رائے کی رائے سے سب سے زیادہ باخبر تھے لوگوں میں۔ لا يتشاغلوا بما لا يعنيه، آپ مشغول نہیں ہوتے تھے ان چیزوں میں جو بے فائدہ ہوں، آپ بے فائدہ چیزوں میں مشغول نہیں ہوتے تھے۔ ولا يحزن لما ينزل به، ولا يحزن لما ينزل به، اور آپ رنجیدہ نہیں ہوتے تھے لما، اس مصیبت پر جو آپ پر آ پڑے، نازل ہو جائے، اور پیش آمدہ مصیبت پر، پریشانی پر آپ رنجیدہ نہیں ہوتے تھے۔ حزن یحزن، باب سمع یسمع سے، جس کے معنی رنجیدہ ہونا۔ ولا یستحیی من التعلم، اور علم سیکھنے سے شرماتے نہیں تھے، علم سیکھنے میں آپ شرم سے کام نہیں لیتے تھے۔ اور یہ بات واضح ہے، معلوم ہے، کہا جاتا ہے
کہ لا يحصل العلم المستحیی، شرم و حیا کرنے والا علم کبھی نہیں پا سکتا، علم حاصل نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد کہا وَلَا يَتَحَيَّرُ عِنْدَ الْبَدِيهَةِ، اور صاف گوئی کے وقت حیرت میں نہیں پڑتے تھے، حیران نہیں ہوتے تھے۔ وَلَا يَتَحَيَّرُ، اور آپ حیرت میں نہیں پڑتے تھے، حیران نہیں ہوتے تھے، عند البدیہہ، صاف گوئی کے وقت، یعنی اچانک کوئی بات آپ سے پوچھ لی جائے تو پھر آپ حیران نہیں ہو جاتے تھے، حیرت میں نہیں پڑ جاتے تھے۔ قوی علی الامور، معاملات پر بڑے قوی اور مضبوط تھے، معاملات پر بڑے قوی تھے۔ لا یخور لشیء منها حدہ بعدوان ولا تقصیر، کہا کہ ان میں سے کسی معاملے کے لیے حد سے تجاوز اور زیادتی کے ذریعے اور کوتاہی کے ذریعے آپ کمزور نہیں پڑتے تھے۔ خارہ یخورو کے معنی ہوتے ہیں کمزور پڑنا، لا یفترو ولا یضعفو، اور ان معاملات میں سے کسی معاملے کے لیے حد سے زیادتی اور حد سے کمی، کوتاہی کے ذریعے سے آپ کمزور نہیں پڑتے تھے۔ اس کے بعد کہا یرصد لما هو آت عتاده من الحذر والطاعت، رصد یرصد کے معنی ہوتے ہیں تیاری کرنا، لکھا ہوا ہے 2 نمبر حاشیے میں، رصد کا نصر رصدن و رصدن راقبہ، یعنی انتظار کرنا، بالکل تیاری بنا کے رکھنا۔ یرصد لما هو آت، آنے والی چیز کے لیے، عتادہ، اپنی تیاری بنا کے رکھتے تھے۔ وہ تیاری کیا تھی؟ من الحذر والطاعت، ہوشیاری اور طاعت کو، ہوشیار رہتے تھے اور چوکنا رہتے تھے اور اطاعت کے لیے تیار رہتے تھے۔ یرصد لما هو آت، اور آنے والی چیز کے لیے اپنی تیاری بنا کے رکھتے تھے، یعنی ہوشیاری اور طاعت کو۔ رشید الامر، معاملے میں ہدایت یاب تھے، معاملے میں ہدایت یاب تھے، یعنی جب کوئی معاملہ اٹھاتے تو اس میں درستگی کو پہنچتے تھے۔ تنطق السکینۃ علی لسانہ وقلبہ، آپ کی زبان اور آپ کے دل پر سکون و اطمینان کی طوطی بولتی تھی۔ کیا مطلب؟ یعنی آپ بہت ہی پرسکون تھے، آپ کی زبان اور آپ کے دل پر سکون و اطمینان کا پہلو غالب ہوتا تھا۔ من رآہ علم انہ خلق غناء للاسلام، جو شخص آپ کو دیکھتا تو جان جاتا کہ آپ اسلام کے لیے بے پرواہ پیدا کیے گئے ہیں۔ خلق غناء، آپ اسلام کے لیے بے پرواہ پیدا کیے گئے ہیں۔ کان واللہ اجودنا نسیج وحدہ قد اعد للامور اقرانہا، کہا اللہ کی قسم آپ ہم میں سب سے زیادہ سخی، سب سے زیادہ فیاض تھے۔ نسیج وحدہ، آپ بے مثال تھے۔ نسیج کا معنی لکھا ہوا ہے ای منفرد لا نظیر لہ، آپ منفرد تھے، آپ بے مثال تھے۔ قد اعد للامور اقرانہا، معاملات کے لیے ان کے ساتھیوں کو تیار رکھتے تھے، یعنی کس کام کے لیے
کس آدمی کو رکھا جائے تو ہر معاملے کے لیے ہر شخص کو تیار رکھتے تھے، فٹ رکھتے تھے۔ کان اسلامہ فتحا، آپ کا اسلام لانا فتح مندی تھی۔ کان اسلامہ فتحا، فتحن کانا کی خبر ہے اور اسلامہ کانا کا اسم۔ کان اسلامہ فتحا، آپ کا اسلام لانا فتح مندی تھی۔ وکانت ہجرتہ نصرا، اور آپ کی ہجرت نصرت و تائید تھی، مدد تھی۔ وکانت امارتہ رحمتاً، اور آپ کی امارت، آپ کی خلافت رحمت تھی، باعث رحمت تھی۔ کان حصنا حصینا للاسلام، آپ اسلام کے لیے ایک مضبوط قلعہ تھے۔ حصن کا معنی قلعہ اور حصین کا معنی مضبوط۔ آپ اسلام کے لیے ایک مضبوط قلعہ تھے۔ ما زلنا اعزۃ منذ اسلما، صحابہ کرام کا بیان ہے کہ ہم برابر غالب رہے، ہم برابر باعزت رہے جب سے آپ اسلام لائے۔ استخلفا فاقاما واستقاما، آپ خلیفہ بنائے گئے تو خود سیدھے ہو گئے اور سیدھا کر دیا۔ حتی ضرب الدین بجرانہ، یہاں تک کہ دین کو مضبوط اور مستحکم بنا دیا۔ جران کا مفہوم لکھا ہوا ہے، ای ثبت واستقر من قولہم ضرب البعیر بجرانہ والقى جرانہ اذا برکا، جب اونٹ بیٹھ جائے تو اس کو بولا جاتا ہے یعنی قرار پکڑ لیا، جگہ پکڑ لی۔ تو کہا کہ حتی ضرب الدین بجرانہ، یہاں تک کہ دین کو مضبوطی دی، پائیداری دی۔ انما کان مثل الاسلام ایامہ مثل امر مقبل لم یزل فی اقبال، آپ کے ایام میں، آپ کے دور میں اسلام کی مثال اس چیز کی طرح تھی جو پیش قدمی کرنے والی ہو، لم یزل فی اقبال، اور برابر پیش قدمی کر رہی ہو۔ آپ کے ایام میں، آپ کے دور میں اسلام کی مثال اس چیز کی طرح تھی جو پیش قدمی کر رہی ہو، آگے بڑھ رہی ہو اور برابر پیش قدمی میں ہو۔ فلما قتل، پس جب آپ قتل کیے گئے، شہید کر دیے گئے، ادبرا، تو اسلام کا معاملہ پلٹ گیا، اسلام پیچھے ہٹ گیا۔ فلم یزل فی ادبار، اور برابر پیچھے ہٹتا رہا، برابر پیچھے ہٹتا رہا۔ وَإِنَّ مَوْتَهُ سَلَمَ الْإِسْلَامَ سَلْمَةً لَمْ تُرْتَقْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ایک بات کہی، کیا؟ اور بے شک آپ کی موت نے اسلام میں ایک ایسا شغاف، ایک ایسا دراڑ پیدا کر دیا، لم ترتق الی یوم القیامہ، جو قیامت تک پر نہیں کیا جا سکتا۔ ان موتہ سلمہ، سلمہ کا معنی ہوتا ہے، سلمہ یسلم کا معنی سوراخ کرنا، شگاف کرنا، اسی سے سلمہ سوراخ۔ ان موتہ، بے شک آپ کی موت نے اسلام میں ایک ایسا دراڑ پیدا کر دیا، لم ترتق، لم ترتق 6 نمبر لکھا ہوا ہے، رتقا کا نصرہ و ضربہ، نصرہ و ضربہ دونوں سے آتا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے بند کرنا، جوڑنا۔ لم ترتق الی یوم القیامہ، جو قیامت تک بند نہیں کیا جا سکتا، ایسا دراڑ پیدا ہو گیا۔ تو یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی خوبیاں تھیں جو آپ کے سامنے آج کے درس میں بیان کی گئی ہیں۔ باقی خوبیاں جو آگے بیان کی گئی ہیں انشاءاللہ اگلے درس میں ہم اور آپ پڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحابہ کرام کی فضیلت کو سمجھنے اور صحابہ کرام
کی عزت، ان کی توقیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے مقام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا وباللہ التوفیق، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔